بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے احباب کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع کچھ یوں ہے کہ قیامت کے دن 3 آدمیوں کی پیشی، جس میں ایک امیر آدمی ہوگا، ایک مریض ہوگا اور ایک غلام ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا اور 3 آدمیوں کی پیشی ہوگی۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن 3 آدمیوں کو بارگاہ الہی میں لایا جائے گا۔ ان میں سے ایک امیر ہوگا، دوسرا مریض ہوگا اور تیسرا غلام ہوگا۔ امیر کو پیش کیا جائے گا تو امیر آدمی سے کہا جائے گا کہ کس چیز نے تجھے میری عبادت سے روکے رکھا؟ وہ عرض کرے گا مال و دولت کی کثرت نے مجھے عبادت سے غافل رکھا۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا اور آپ علیہ السلام کی بادشاہت کی ایک جھلک دکھا کر پوچھا جائے گا کہ اے بندے بتا، تمہارے پاس زیادہ دولت تھی یا سلیمان علیہ السلام کے پاس زیادہ دولت تھی؟ تو وہ امیر آدمی کہے گا کہ ان کے پاس زیادہ مال و دولت تھی، میرے پاس تو ان کے برابر کچھ بھی نہ تھا۔ کہا جائے گا کہ اتنے مال اور دولت کے باوجود یہ میری عبادت سے غافل نہیں تھا، تو پھر تو میری عبادت اور میری کبریائی سے کیسے غافل رہا؟ اور وہ امیر انسان شرمندہ ہوگا۔ اس کے بعد مریض کو لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ میری عبادت سے کیا چیز مانے تھی؟ وہ جواب دے گا کہ میں بیمار تھا اور اس بیماری کی وجہ سے اور لاچاری کی وجہ سے یا اللہ میں تیری عبادت نہ کر سکا، میں تجھے سجدہ نہ کر سکا۔ تو اس کے بعد سیدنا ایوب علیہ السلام کو بیماری کی حالت میں لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تم زیادہ بیمار اور لاچار تھے یا ایوب علیہ السلام زیادہ بیمار تھے؟ تو مریض کہنے لگے گا کہ بلکہ یہ زیادہ بیمار تھے، میں تو ان کی نسبت کچھ بھی بیمار نہ تھا۔ کہا جائے گا بیماری اور ضعف بھی اسے میری عبادت کرنے سے باز نہیں رکھ سکا، تو تمہیں کس چیز نے روکے رکھا؟ تم تو ان سے کہیں زیادہ تندرست اور صحت مند تھے، تم اتنے زیادہ بیمار بھی نہ تھے۔ تو مریض بھی شرمندہ ہوگا۔ اب غلام کی باری ہوگی، پوچھا جائے گا کہ کس چیز نے میری عبادت سے باز رکھا؟ تو غلام جواب دے گا کہ میں غلام آدمی تھا، میرا مالک مجھے عبادت کا وقت نہ دیتا تھا۔ تو اب سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام کی غلامی کی زندگی دکھائی جائے گی اور غلام سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری غلامی اور قید زیادہ سخت ہے یا کہ ان کی؟ تو وہ جواب دے گا کہ نہیں، میری غلامی کی زندگی اتنی زیادہ سخت نہ تھی جتنی سیدنا یوسف علیہ السلام کی ہے۔ تو کہا جائے گا کہ ان کی غلامی اور قید بھی میری عبادت کے آڑے نہ آ سکی، تو پھر تجھے کس چیز نے میری عبادت سے روک لیا؟ تو کیوں نہ میری عبادت کر سکا؟ تو وہ غلام بھی شرمندہ ہوگا۔ آئیے ایک نظر ہم بھی اپنی زندگی پر ڈالتے ہیں کہ میرے اور آپ کے پاس کیا عذر ہے۔ آئیے توبہ و استغفار کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور مالک کائنات اور خالق ارض و سما کی عبادت میں جٹ جائیں۔ اس نے ہمیں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اگر بتقاضائے بشریت گناہ سرزد ہو جائیں تو معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالی سے کہا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں ہیں میں انہیں برابر بہکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میرے عزت و جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ اپنے کمنٹس میں ایک رائے ضرور دیجئے گا۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔